أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 117، 118 اور 119 پر مشتمل ہے۔ اس میں دو باتوں کو بطور خاص ذکر فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور اس کی طاقت اور قدرت اتنی ہے کہ وہ صرف کن کہتی ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، مشرکین اور باقی گمراہ لوگوں نے جو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتے، یا ہمارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نشانی کیوں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، بدیع موجد ہے، بنانے والا ہے بغیر کسی نمونے کے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو صرف حکم دیتا ہے اسے، کن تو ہو جا، فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ، لا یعلمون جو کچھ بھی نہیں جانتے، لولا یکلمنا کیوں کلام نہیں کرتا ہمارے ساتھ اللہ، او تأتینا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی، کذالک اسی طرح قالا کہا تھا الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے تھے، مثل قولہم انہی کی طرح کی بات، تشابہت ملتے جلتے ہیں، قلوبہم ان سب کے دل، قد بینا الآیات بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق کے حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈر سنانے والا، ولا تسألو اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم دوزخیوں کے متعلق۔ اب یہاں سب سے پہلی بات تو بدیع کے متعلق ہے۔ بدیع کا مطلب ہے موجد، یعنی وہ ہستی کہ جو کسی چیز کو بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مٹیریل کے اور بغیر کسی آلات کے پیدا کرنے والی ہے۔ اب جب زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا تو ایسا نہیں تھا کہ ان کا مٹیریل پہلے سے موجود تھا، مادہ پہلے سے موجود تھا اور انہیں بنانے کی کوئی آلات موجود تھی، نہیں، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مادے کے اللہ رب العزت نے خود اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنی طاقت کا اظہار فرمایا ہے اور اپنی قدرت کا نمونہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ عقائد و نظریات کے حوالے سے بھی ایک بات کر دینا ضروری ہے۔ اسی سے ہمارے ہاں عقائد کے باب میں ایک لفظ معروف ہے، بدعت، نئی چیز۔
اب کچھ لوگ یہ نظریہ اختیار کر چکے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور وہ اپنے مخالفین یعنی عقائد اہل سنت پر طرح طرح سے حملے کرتے ہیں، اور ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتِهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ نیک کام ایجاد کرنا یہ سب سے برا کام ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4607 ہے، اور ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حالانکہ جس انداز سے یہ بات بیان کی جاتی ہے وہ انداز درست نہیں ہے۔ حدیث شریف کے جو شارحین ہیں، شرح لکھنے والے، اسے جو وضاحتیں کرنے والے، اور پھر بدعت کے متعلق جو احادیث طیبات کا ذخیرہ موجود ہے، اس سب کو سامنے رکھ کے جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے حدیث شریف کو سمجھانے کے لیے، اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں بدعت اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ثبوت، جس کی نظیر، جس کی مثال نہ قرآن مجید میں ہو، نہ حدیث شریف میں ہو، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل میں ہو، جس کی بنیاد پیچھے موجود نہ ہو، وہ ہے بدعت۔ اور یہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کل بدعت دلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو اس سے مراد وہ بدعت ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ وہ امور جن کی بنیاد قرآن و سنت میں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے اعمال میں ہو، اور وہ کام ان سے ملتے جلتے ہوں، نیکی کے کام ہوں، صالحیت کے کام ہوں، تو وہ اس بدعت دلالت کے زمرے میں نہیں آتے۔ انہیں اگر بدعت کہیں گے بھی تو محض لغت کے اعتبار سے کہ یہ ایسا نیا کام ہے، ایسی بدعت ہے کہ جس کی نظیر، جس کی مثال صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے سے ملتی ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی بنیادیں موجود ہیں۔ وہ اس طرح کا کام تو اس زمانے میں نہیں ہوا، لیکن اس سے ملتے جلتے کام اس زمانے میں ہوئے ہیں، تو یہ ہم نے وہاں سے دلیل پکڑی ہے۔ اور اس پہ دو احادیث طیبات موجود ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں بالکل واضح انداز میں۔ ایک صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4010 ہے، اس میں کیا تھا کہ نماز تراویح باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نظام قائم نہیں کیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اقدس میں اس کا نظام قائم کیا، اور نظام قائم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی پیاری بدعت ہے، کتنی خوبصورت بدعت ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4010 ہے۔ تو اب نماز تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسے قائم کرنا اور مسلمانوں کے لیے جو فائدہ مند تھی وہ آج تک فائدہ مند چلی آ رہی ہے، اور ایک نظام قائم ہو گیا، تو اس سے دین کو فائدے ہوئے، نقصان نہیں ہوا۔ اور پھر باجماعت نماز کا نظام تو دین میں پہلے سے موجود تھا ہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز تراویح کو پسند فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 4351 ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنت حسنہ کان لہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے ہمارے دین میں کسی اچھے کام کا اضافہ کیا اسے اس کا اجر ملے گا، اور بعد میں آنے والے جو بھی وہ کام کریں گے انہیں بھی عمل اس کا اجر ملے گا، اور جس نے اس کام کا آغاز کیا تھا اسے ان کے تمام لوگوں کے اجروں کے مطابق اجر ملے گا۔ تو اب اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ کسی اچھے کام کا آغاز، کہ جو کام دین کے لیے فائدے کا سبب ہو، تقویت کا سبب ہو، اور اہل ایمان کے لیے فائدے کا سبب ہو، تو اسے شروع کرنا یہ کوئی وہ بدعت نہیں ہے جس سے کہا گیا کہ بدعت دلالت جسے کہا گیا۔ تو اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، تو یہ اشارتاً بتا دیا کہ کسی کام کو بدعت کہنا اس سے پہلے سوچنا چاہیے، اور قرآن و حدیث میں جو اس کے متعلقہ چیزیں موجود ہیں ان سب کو پیش نظر رکھ کے پھر
اس کے متعلق فیصلہ کر دینا چاہیے۔ تو یہ جو فی الفور کسی چیز کو بدعت کہہ دینا اور بدعت ضلالت کہہ دینا، یہ قرآن و سنت کا اور اہل اسلام کا پسندیدہ رویہ نہیں ہے۔ تو فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ موجد ہے، بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے۔ اب آگے بات آ رہی ہے مشرکین کی اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کو، جنہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ خود ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ خود ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا، رسولوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے۔ تو فرمایا وقال الذین لا یعلمون، کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں جانتے، لولا یکلمون اللہ، کیوں کلام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، او تاتینا آیا، اور کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح بات کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، مثل قولہم، اسی طرح کی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اب دو باتیں تھی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا، اور دوسرا تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا۔ تو جو کلام کرنے کی بات تھی اللہ تعالیٰ نے اسے نظر انداز کر دی ہے کہ یہ تو مطالبہ ہی بے وقوفانہ ہے کہ کہاں بندہ اور کہاں اللہ، اور اللہ بندے کے ساتھ کلام کرے، بندے کے اندر تو اتنی پاور ہی نہیں کہ اللہ کے کلام کو سن سکے۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ اللہ نے کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجی، تو اس کی طرف اللہ رب العزت نے اس پہ تبصرہ فرمایا ہے۔ فرمایا قد بین الآیات، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں نشانیاں لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھو خود رسول کا آ جانا، اس سے بڑھ کر اللہ کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، پھر قرآن پاک کی آیات، قرآن پاک میں ہدایات، حکمت کی باتیں، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ فرمایا یہ تمہیں نظر نہیں آتی، ہم نے تو بیان کر دی ہیں۔ قوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے، آپ جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں نیک اعمال کرنے والوں کو، اور برے لوگوں کو دوزخ کا ڈر سنانے والے ہیں۔ تو آپ کی تشریف آوری سے بڑھ کر اللہ کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیرن، رحمت کی خوشخبری سنانے والا، نذیرن، عذاب سے ڈرانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے دوزخیوں کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ محبوب آپ اس سے بڑھ کر اسلام کی حقانیت کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام میں آپ جیسے پیغمبر موجود ہیں، آپ جیسے رسول موجود ہیں، اور آپ انہیں اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ باقی رہ کے معاملہ کہ جو بار بار سمجھانے کے باوجود، دعوت دینے کے باوجود مخالفت پہ اڑے ہوئے ہیں اور ادھر آنا نہیں چاہ رہے، فرمایا ان کے متعلق آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، دوزخیوں کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، دعوت کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، جو آ گیا آ گیا، جو نہیں آیا وہ اپنا انجام خود بھگتے گا۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔